دوسری بات یہ ہے کہ صوبوں میں ان کی جو شکایت سندھ گورنمنٹ کو ہے وہ اسی بنیاد پہ ہی رہی ہے کہ ان کا اور وفاقی حکومت کا ایک اختلاف جو رہا ہے آن ٹوٹل لاک ڈاؤن یا اسمارٹ لاک ڈاؤن، اور اس پہ وہ سندھ گورنمنٹ جی سمجھتی ہے کہ اس کو ٹوٹل لاک ڈاؤن پہ امداد اس قسم کی نہیں دے رہی وفاقی حکومت، بلکہ وفاقی حکومت کی خواہش یہ ہے کہ وہ 18ویں ترمیم جس کے تحت خود مختاری صوبوں کو ملی تھی اور صوبے خود مختار ہو کے اپنے تئیں آپ فیصلے کر سکتے تھے، وہ اس کو ذرا ختم کیا جا رہا ہے یا نرم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پروپیگنڈا ہوتا ہے، یا وزراء وفاقی وزراء جس طرح واڈوا صاحب تھے یا علی زیدی صاحب نے باتیں کی، بڑی سخت باتیں کہی ہیں۔ ایک تو میری خواہش ہے بڑی سخت، میں سمجھتا ہوں اب یہ معاملہ بگڑ جائے گا، ورنہ یہ ایسا چیلنج جو ہے یہ نوع انسانی کو کبھی پہلے نہیں آیا کہ جو لا علاج ہے، جو اگر ہو جائے تو علاج اس کا کچھ نہیں ہے، وہ خود جسم کی دفاعی قوتوں سے اس کو ہرا دے تو ہرا دے انسان، ورنہ یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ لیول ہو جائے گا، کرو اونچا جاتے ہوئے اب لیول ہو جائے گا، لیول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جرثومہ یا وائرس ختم ہو جائے گا، یہ بدستور رہے گا، صرف فرق یہ پڑے گا کہ آپ کے ہیلتھ سسٹم میں جتنے مریض جا رہے ہوں گے اتنے ہی مریض نکل رہے ہوں گے، یا وہ کفن کی صورت میں یا وہ علاج ہو کے، سو آپ کے وہ کرو جو ہے بجائے اوپر جانے کے وہ آپ کے ہسپتالوں کا سسٹم اس کو ڈیل کر سکے گا، یہ اس کا مقصد ہے، یہ نہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا۔ جب تک کوئی ویکسین نہیں آئے ٹھیک ہے، گی، وہ بات بالکل صحیح، اس کی دوائی نہیں آئے گی، یہ جی ختم نہیں ہوگا۔ ایگزیکٹلی وہ بات آپ کی درست ہے، لیکن یہ اسی معاملے میں لے کر کرونا وائرس کا ہی یہ جو معاملہ ہے، اس پہ اعتزاز صاحب 18ویں ترمیم کا بھی جو ذکر ہوا تو اس پہ کچھ خامیاں وفاقی وزراء جو ہے وہ گنوانے لگ گئے 18ویں ترمیم کی، جس طریقے سے اسد عمر نے کہا کہ مسئلہ 18ویں ترمیم کا یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ جو اختیارات ہیں صوبوں سے لے کر وہ آگے بلدیاتی اداروں تک جو ہیں وہ منتقل نہیں ہوئے ہیں، اور کرونا کے معاملے پر بھی وہ کہتے ہیں کہ فیصلوں میں ہم آہنگی نہیں آ رہی ہے، اسی لیے 18ویں ترمیم کو ہم نے تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا بیان یہ آیا کہ 18ویں ترمیم میں اختیارات تو دے دیے، لیکن دیکھنا یہ کہ اس پر عمل درآمد کتنا ہوا ہے۔ سو یہ خامیاں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صحیح ہیں، ٹھیک خامیوں کی نشاندہی اس وقت کی جا رہی ہے؟ سعدیہ، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ مجھے معلوم نہیں کہ بالآخر عمران خان کا فارمولہ آف سمارٹ لاک ڈاؤن صحیح ثابت ہو یا مراد علی شاہ کا فارمولہ آف ٹوٹل لاک ڈاؤن صحیح شامل ہو، کیونکہ ٹوٹل لاک ڈاؤن کا مطلب ہے کہ پھر ہمیں ان کو رسد اور راشن بھی پہنچانا ہے جن کو ہم نے قید کر رکھا ہو، تو دونوں طرف اسٹرانگ آرگومنٹ ہے، میں صاف کہتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میری نگاہ میں اب ایک چیز ہونی چاہیے، اب ایک چیز خدا کے واسطے میں اپنی پارٹی سے بھی آگے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں اور دوسری جماعتوں کے آگے بھی اور میڈیا کے آگے بھی، آپ لوگ سوائے 4-5 لوگوں کے جو بالکل سینئر ہوں ان کے علاوہ کسی کی بات کی تشہیر ہی نہ کریں، کسی کو پروگرام پہ لائیں ہی نہ، لائیں تو شہباز شریف آئے، عمران خان آئے، شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں وہ آئیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آئیں، اس 5-6-7-8 بندے، ان کے علاوہ اب آپ مجھے لے آتے ہیں، میں اپنی لیڈرشپ کو خوش کرنے کے لیے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہوں دوسرے کو۔ دوسری بات، ایک بات ہم بار بار 2 مہینے سے ایک ہی بات کہہ آ رہے ہیں سارے، سر سب ایک ہی بات۔ آپ مانے نہ مانے، لیکن آپ ظاہر ہے آپ کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی رائے سننا چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے محترم ہیں، سینئر ہیں، آپ سیاست کو اور ان تمام چیزوں کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں۔
اسد یہ آپ کا شکریہ، پر بے شک مجھے بھی نہ لائیں، کوئی کسی کو نہ لائیں، صرف 8-7 بڑے جو لیڈرز ہیں، ٹاپ کے لیڈرز ہیں پارٹیز کے، ان کو لائیں، ان کی رائے لیں، ان کی رائے آپس میں وہ بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ ایگری بھی کر جائیں گے. پر جب مجھے پوچھا جاتا ہے، اور یہ ہر دفعہ یہ 2 مہینے سے ہو رہا ہے، مجھے اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جماعت جب پاور میں تھی تو آپ نے یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا، آپ نے اس کو لگا دیا تھا مینیجنگ ڈائریکٹر، تو میں کہتا ہوں، جواب میں کہتا ہوں، اور آپ نے اس کو چیئرمین لگا دیا تھا، آپ نے اس کی اور ترقی کر دی تھی. وہ کہتا ہے آپ نے یہ کیا تھا، میں کہتا ہوں آپ نے وہ کیا تھا. اپنی کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، آپ نے کیا، آپ نے کیا، آپ نے کیا. ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کر کے سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ کو تو بالکل خاموش کر دینا چاہیے میرے خیال میں. بڑے نیک، بڑے اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، اور بڑے پڑھے لکھے دانشور لوگ ہیں. جس طرح میں اپنی پارٹی کا کہہ سکتا ہوں، نفیسہ شاہ ہے، بہت دانشور، بڑی اچھے تحمل سے بات کرتی ہیں. تو اس طرح کے لوگ، لیکن میں کہتا ہوں ان کو بھی آپ ایلیمینیٹ کرو، مجھے بھی ایلیمینیٹ کرو، خدا کے واسطے 1 مہینہ مورٹوریم لو. کوئی لیڈرشپ، کوئی واڈوا نہ آئے، کوئی وہ فواد چودھری نہ آئے، کوئی ہمارا اس قسم کا بندہ نہ آئے، کوئی نون اس قسم کا بندہ نہ آئے، کوئی یہ سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کو بالکل آپ بلیک آؤٹ کر دیں، اور ٹاپ لیڈرز کو صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام جماعتوں کی جو ہے وہ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ آئے، جب تک یہ کرائسس چل رہا ہے، یہ ایمرجنسی سچویشن ہے اور نیشنل ایمرجنسی ہے، لیکن ابھی تک اکٹھا ہی نہیں ہو پا رہی ہماری قیادتیں کہ کرنا کیا. آپ نے خود کہا کہ دونوں طرف کے جو دلائل ہیں اور جواز ہیں وہ بہت سٹرونگ ہیں. وہ ٹاپ 2 کے علاوہ کوئی نہ آئے، کیونکہ یہ صرف جھگڑا پھر ہوتا ہے، پھر جھگڑا ہی ہوتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں شریف مصدق ملک جیسا، وہ اس طرح جھپٹ رہا ہے آج کل، اس طرح غصے میں آ رہے ہیں، اور وہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے. اور اس سے پھر ایک دوسرے کے خلاف غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں، صوبوں میں ہو رہی ہیں، ریجنز میں ہو رہی ہیں، طبقات میں ہو رہی ہیں، بزنس سرکلز میں ہو رہی ہیں. اب اوپر علماء جو ہیں، جو کمال انہوں نے کر دیا ہے کہ جی ہم نے مساجد کھلی رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، جو چھلانگ ماریں گے سمندر میں تو ڈوبیں گے، اگر تیرنا نہیں آتا تو. اگر آپ جرثومے کے قریب کھڑے ہوں گے تو آپ کو جرثومہ ہوگا، اور یہ ملٹی پلائی ہوگا. 1 سے 2 کو لگے گا، 2 کو 4 سے لگے گا، 4 کو لگے گا، 4 کو 8 سے لگے گا، 8 سے 16 کو لگے گا، اور 64ویں تک جب جاؤ گے تو 1 ارب بندہ تقریباً اس فریکشن میں، اس فارمولا میں آ چکا ہوگا. تو یہ خبر نہیں. اب علماء جو ہے ان کے بارے میں، تو وہ جو نکات ہیں، SOPs ہیں، ان پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنانا ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ اس نیشنل ایمرجنسی کے اندر جو ٹاپ لیڈرشپ ہے تمام جماعتوں کی، انہی کو آنا چاہیے میڈیا پہ. But I would still want you to be on my shows, اعتزاز صاحب, and you know it that you are one of my favorites. I have to. ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ، روزانہ ہم ان کو دیکھتے تھے میڈیا پر پریس کانفرنسز کرتے ہوئے، PTI کا، ان کے اقدامات کا، وزیر اعظم صاحب کا دفاع کرتے ہوئے. یہ یکدم کیا ہوا کہ ان کو بھی اطلاع نہیں تھی کہ ان کو عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے؟ جی سعدیہ، تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو شازیہ جو کہ اس پروگرام کی ریگولر ہوسٹ ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، آپ نے مجھے بتایا. تو ان کے ساتھ ان کی اللہ تعالیٰ والدہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور شازیہ کو اور ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ بہت بڑا لاس، ماں کا لاس تو بہت بڑا لاس ہوتا ہے، اور انہیں اللہ تعالیٰ جتنا صبر دے سکے صبر دے. اور جہاں تک آپ نے اس چینج کی بات کی ہے، دیکھیں اس چینج کا اگر ان کو نہیں پتا تھا تو مجھے بھی نہیں پتا تھا، اور کچھ دیر پہلے ہی پتا چلا. بات یہ ہے کہ کپتان کو بہتر پتا ہوتا ہے کہ کس وقت کون سی فیلڈ پوزیشن رکھنی ہے، کس کو کیا کام دینا ہے اور کس ٹائم پہ دینا ہے.
یہ کپتان کو بہتر پتہ ہوتا ہے اور انہوں نے آبجیکٹیو اپنا دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس کمبینیشن کے ساتھ میدان میں اتریں گے, کس کمبینیشن کو چینج کریں گے, کیا تبدیلیاں کریں گے. اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے اس حکومت میں کہ تبدیلیاں ہوتی ہیں, اسیس کیا جاتا ہے, ایویلویٹ کیا جاتا ہے اور اس حساب سے چینجز کی جاتی ہیں. تو جانے پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن آنے پہ میں ضرور کامنٹ کر. جی پوچھیں. بٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو میڈیا میں ایک نیریٹو بلڈنگ تھی جو کہ ان کا کام بھی تھا اوبویسلی, اس میں وہ کامیاب تھیں یا کچھ ناکامیاں دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے؟ سعدیہ, یہ میری پرائم منسٹر سے ملاقات نہیں ہوئی ہے اس تبدیلی کے بعد, تو میں ضروری ان سے یہ پوچھوں گا کہ کیا وہ ناکام ہوئی ہیں یا وہ ٹھیک تھیں, کچھ ان سے بہتر آپشن مل گیا ہے, یہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہو سکتا ہے کہ کل شام تک. آپ کیسے دیکھتے ہیں عاصم سلیم باجوہ صاحب ان کی جگہ تعینات ہوئے ہیں اور پھر ایک فل فلیجڈ وفاقی وزیر بھی شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ آ گئے ہیں, دونوں کی تعیناتی, اور لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر ایک وفاقی وزیر تعینات ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک معاون نے خصوصی کی کیا ضرورت پیش آئی؟ جی ہاں,